فضیلت الشیخ مفتی اختر اکاڑوی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو۔ زبان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے انسان کے اوپر۔ اس زبان کے ذریعے انسان اپنے معافی ضمیر کو بیان کر سکتا ہے۔ جس قدر زبان اللہ رب العزت کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اس قدر اس زبان کی ہلاکتیں اور تباہیاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ ہم اپنی زبان سے جو بھی بات نکالتے ہیں، اللہ رب العزت کے مقرر کردہ فرشتے ہماری زبان سے نکالی ہوئی ہر بات کو لکھ رہے ہیں۔ ہمارا ہر قول ریٹن ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی بات کرتا ہے اللہ کے تیار کردہ فرشتے اس کی ہر بات کو لکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی جا رہی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ فرمایا جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، اور فرمایا کہ کان، آنکھیں اور دل، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے سوال کرنا ہے۔ مکمل ایمان والے مسلمان کی نشانی اور علامت کیا بیان کی ہے رسول اللہ نے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کامل مسلمان جس کا مکمل ایمان ہے وہ کون سا ہے؟ جس کی ہاتھ اور اس کی زبان سے دیگر مسلمان محفوظ ہیں۔ اور پھر جھوٹ تو دور کی بات، جھوٹ کا سبب بننے والی جو چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجازت بھی نہیں۔ سنی سنائی بات کرنا، ادھر سے جو بات سن لی بغیر تحقیق کے، بغیر پوچھ گچھ کے اس کو آگے بیان کر دینا، پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ جھوٹ ہے، اس کو بھی جھوٹ قرار دیا ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے جو بات سنی ہے وہ سچی بھی ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا کہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان نہیں کرنا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کرے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم ذرا ہونے والے لڑائی جھگڑوں کے اوپر غور و فکر کریں، ان کی وجوہات تلاش کریں، تو اکثر جھگڑوں کی وجوہات میں سے بنیادی وجہ وہ سنی سنائی باتیں ہیں۔ فلاں یہ کہہ رہا تھا تیرے بارے میں، وہ یوں کہہ رہا تھا، میں نے اس سے سنا، وہ کہتا اس سے سنا۔ سنی سنائی بات کو بھی پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جھوٹ ہے، اس کو آگے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تو اس کی تصدیق کرو، اس کی تحقیق کرو کہ اس کے اندر حقیقت کتنی ہے، آیا یہ حقیقت پر مبنی ہے یا جھوٹ ہے۔ بدگمانی کسی کے بارے میں کر لینا، یہ تو ہے ہی ایسا، فلاں جگہ کھڑا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی غلط کام کرنے والا تھا، فلاں بندے کے ساتھ چلتا ہے مطلب کوئی غلط کام کرتا ہے۔ ایسے اپنے ذہن کے اندر کسی کے بارے میں کوئی گمان بٹھا لینا، یہ تو ہے ہی ایسا، بدگمانی کر لینا، فرمایا یہ بھی جھوٹ ہے۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اسلام میں تو جھوٹ کا سبب بننے والی چیزوں کی اجازت نہیں ہے، چہ جائے کہ کوئی جھوٹ بولے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر بھی فرمایا جھوٹ جھوٹ ہی ہے۔ اسماء بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ ہم نبی اسلام کے پاس کچھ عورتیں موجود تھیں، آپ کے پاس کھانا لایا گیا تو نبی اسلام نے کہا بھی کھانا کھا لو، ہم نے کہا ہمیں اس کی طلب نہیں ہے، ہم نے کھانا نہیں کھانا۔ نبی اسلام نے فرمایا لا تجمعن جوعا وکذبا، جھوٹ اور بھوک کو اکٹھا نہ کرو، تمہیں بھوک ہے لیکن یہ تم جو کہہ رہی ہو کہ ہمیں طلب نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اکثر لوگ جب مہمان جاتے ہیں کسی کے پاس، طلب ہے، بھوک ہے، کسی کے گھر گئے اس نے کہا جی پانی چائے کھانا، نہیں جی ہم کھا کے آئے ہیں، حالانکہ کھایا نہیں ہے، طلب بھی ہے، بھوک بھی ہے، پھر بھی کہہ دیتے جی ہم کھا گئے ہیں، طلب نہیں ہے۔
تو یہ بھی جھوٹ ہے. یہ بھی لکھا جا رہا ہے جھوٹ ہے, اس کا بھی گناہ ہے. بچوں کو بہلانے کے لیے لالچ دیتے ہیں, آجو فلان چیز دوں گا, خاموش ہو جاؤ, چپ کر جاؤ, کسی بھی طرح سے لالچ دیتے ہیں, حالانکہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بس اس سے یہ کام کروانا ہے اور وہ چیز نہیں دینی ہوتی. یہ بھی جھوٹ ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے گھر میں تھے, بچے کو بلایا اور کہا تمہیں کھجور دیتی ہوں. نبی اسلام نے پوچھا کیا واقعی تمہارے پاس کھجور ہے تو تم نے اسے دینی ہے؟ کہنے لگی نہیں اللہ کے نبی. تو فرمایا یہ جھوٹ ہے. بچوں کو بہلانے کے لیے جو یہ بہانے اور باتیں کی جاتی ہیں یہ بھی جھوٹ ہے. ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے, مائیں اپنے بچوں کو لالچ دینے کے لیے, بہلانے کے لیے کبھی کیا کہتی ہیں کبھی کیا کہتی ہیں, حالانکہ دل کے اندر ذہن کے اندر وہ بات نہیں ہوتی کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, بس بچے کو بہلانا مقصود ہوتا ہے. تو یہ بھی جھوٹ ہے. جھوٹ ایک معاشرتی ناصور ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ ایک عام عادت بن چکی ہے. لوگ سمجھتے ہیں جب تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے نہ تو ہمارا کاروبار کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی معاشرے میں ہم کوئی کامیاب انسان بن سکتے ہیں. جبکہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کا ایمان نہیں ہے. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں لا یؤمن العبد الایمان کلہ حتی یترک الکذب من المزاح. فرمایا کوئی بھی بندہ اس وقت تک اس کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مذاق کے اندر جھوٹ کرنا چھوڑ دے. مذاق کسی سے کر رہے ہیں تب بھی جھوٹ نہیں بولنا. فرمایا جو مذاق کے اندر جھوٹ بولتا ہے اس کا ایمان نہیں ہے. اس وقت تک ایمان مکمل اور پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اور آپ مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. ہم مذاق کر رہے ہیں, مذاق میں کون سا مسئلہ ہے؟ میں تو مذاق کر رہا تھا, بعد میں یہ کہہ دیتے ہیں. تو مذاق کے اندر بھی اگر غلط بیانی کی جائے گی, حقیقت سے ہٹ کر بات کی جائے گی, وہ بھی جھوٹ شمار. جھوٹے انسان کی نہ تو اللہ کی ہم کو عزت ہے اور نہ ہی معاشرے کے اندر لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی عزت ہوتی ہے. جو بندہ بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے معاشرے میں ذلیل ہو جاتا ہے, لوگ اس کی بات کا یقین نہیں کرتے, اس پر اعتماد اٹھ جاتا ہے. یہ تو ہے ہی جھوٹا انسان, اس نے تو جھوٹ ہی بولنا ہے, اس کی بات کا اعتماد نہیں کرنا. لوگوں کے اندر بھی ذلیل ہو جاتا ہے, معاشرے میں ذلیل ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں بھی اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا. جھوٹ بولنا گناہ ہے. صحیح مسلم کے حدیث موجود ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی إلی البر. فرمایا سچائی کو لازم پکڑو, ہر وقت ہمیشہ سچ بولو, کیونکہ سچائی سچ بولنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ سچ بولنا نیکی ہے اور ایک نیکی مزید نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے. جب آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس سے مزید نیکی کے راستے کھل جاتے ہیں, اللہ مزید نیکیوں کی توفیق دیتا ہے. فرمایا سچ بولو گے, سچ بولنا نیکی ہے, مزید نیکیاں کرو گے. اور جب بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے یہاں لکھ دیتے ہیں کہ بندہ سچا ہے. اور جو بندہ اللہ کے یہاں سچا ہو گیا, جس کو رب نے سچا نہیں دیا, تو لوگ کیوں نہیں اس کو سچا مانیں گے, لوگ اس کی بات پر کیوں نہیں اعتماد کریں گے. اور فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ, جھوٹ سے بچ جانا, جھوٹ کے قریب نہ جانا, کبھی جھوٹ نہ بولنا, کیونکہ جھوٹ برائی ہے اور برائی مزید برائیوں کی طرف لے جاتی ہے, آپ کی طرف لے جاتی ہے. جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے پھر وہ گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے, پھر اس سے برائیوں کے گناہوں کے راستے کھل جاتے ہیں, پھر وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اللہ دل پہ مہر لگا دیتا ہے, دل سیاہ ہو جاتا ہے ان گناہوں کی وجہ سے. جب اسے توبہ نہیں کرتا اور پھر اسے گناہ نہیں لگتا, نیکی نہیں لگتی. اللہ رب العزت جھوٹے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار, جو جھوٹا ہے ناشکری کرنے والا ہے, اللہ کی آیات کا, اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے, ان کا انکار کرتا ہے, اللہ فرماتے ہیں میں ایسے بندے کو کبھی ہدایت نہیں دیتا, اس سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہوں. گمراہ ہے وہ بندہ جو جھوٹ بولتا ہے. اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں کے اوپر, لعنت اللہ علی الکاذبین. قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں میری جھوٹوں کے اوپر لعنت ہے. اور لعنت کا کیا مطلب؟ اللہ کی, یہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہے, اللہ کی رحمت سے محروم ہے یہ شخص جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. جھوٹے بندے پہ اللہ کی لعنت ہے, کیسے رحمت مل سکتی ہے اسے؟ آج ہم تو امیدیں لگائے بیٹھے ہیں, اللہ بڑا غفور رحیم ہے, بڑی رحمت ہے اس کی, قیامت والے دن دنیا کے اندر جو کرنا ہے کر لو, دیکھا جائے گا. لیکن
جس بندے پہ اللہ کی لعنت ہو، جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس کو اللہ کیسے اپنی رحمت دے سکتے ہیں جس کے اوپر اس نے لعنت فرمائی؟ برکت ختم ہو جاتی ہے جھوٹ بولنے سے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں البیعان بالخیار، دو آپس میں خرید و فروخت کرنے والے فرمایا اختیار کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، فرمایا اگر تو وہ دونوں ہی سچ بولے، بیچنے والا اپنی چیز کے عیب کو کھول کر بیان کر دے، اس کے اوصاف کو کھول کر بیان کر دے، یہ اس میں مسئلہ ہے، یہ خرابی ہے، یہ عیب ہے، اگر تو لینا چاہتا ہے تو لے لے، نہیں لینا چاہتا تو نہ لے، کھول کر بیان کر دے عیب کو، سچ بولے۔ فرمایا بورکت لہما فی بیعہما، اللہ ان کی تجارت میں برکت ڈال دیتا ہے، ان کے کاروبار میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اور فرمایا وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، فرمایا اگر یہ دونوں اپنے سودے کے، اپنی چیز کے عیوب کو چھپا لیں، ان کو بیان نہ کریں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں، اور فرمایا سچ نہ بولیں، بات کو چھپا لیں، جھوٹ بولیں، فرمایا اللہ ان کی کاروبار سے، ان کے لین دین سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ آج ہمارے دکاندار، ان کا کام ہی جھوٹ پہ چلتا ہے، جب تک کہ 4-5 قسمیں نہیں کھاتے، اللہ کی قسم کتنے کا لیا، اللہ کے نہیں دیا ہوتا، جھوٹ نہیں بولتے، اس وقت تک سمجھتے ہیں کہ میری تو چیز بک ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے بندے کم کی بیچ لے گا، جتنے کی تھوڑا منافع لے لے، جھوٹ نہ بول، غلط بیانی نہ کر، اللہ تیرے اس تھوڑے منافع میں برکت ڈال دے گا اور یہ تیرا تھوڑا ہی زیادہ سے کمائت کر جائے گا۔ لیکن اگر جھوٹ بولے گا تو پھر جو زیادہ مال لے رہا ہے، اگر سے تجھے نظر آتا ہے زیادہ ہے، لیکن اللہ اس سے برکت کو ختم کر دے گا، وہ زیادہ بھی تجھے کفایت نہیں کرے گا۔ شریعت کوئی اس کی شرح نہیں لگاتی کہ اتنا منافع لے سکتے ہو، اتنا نہیں لے سکتے، اتنا مرضی منافع لے لو، لیکن بات یہ کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ اب کیا تو بھائی چیز اتنے کی لینی ہے، لے سکتے ہو تو لے لو، نہیں لینی تو نہ لو، بات ختم۔ اگر اس کا دل مانتا ہے تو لے لے گا، نہیں مانتا تو نہ لے۔ لیکن جھوٹ بول کے اس کے اندر جو ہے بناوٹ پیدا کرنا، مجھے ملی اتنے کی ہے، میں تو گھاٹے میں جا رہا ہوں، خسارے میں جا رہا ہوں، حالانکہ خسارہ نہیں ہے، منافع پھر بھی لے رہا ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے تو نقصان ہو رہا ہے، میں 10-20 روپے گھاٹے میں آپ کو چیز دے رہا ہوں، یہ جھوٹ ہے۔ جب جھوٹ بولیں گے برکت ختم ہو جائے گی، پھر جتنے بھی پیسے آئیں گے پتہ نہیں چلے گا کہاں سے آئے کہاں چلے گئے، اخراجات بڑھ جائیں گے، بیماریاں پھر آئیں گی، مصیبتیں پھر آئیں گی، برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ آج ہمارے کاروبار سے، ہمارے مال سے برکت اٹھ چکی ہے، اس کی وجہ یہ جھوٹ ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کو نہیں چھوڑتے، جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے، اور جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، دل کے اندر اطمینان نہیں آتا۔ الکذب ریبہ، فرمایا کہ جھوٹ شک کو پیدا کرتا ہے، اور جو بندہ سچ بولتا ہے فرمایا الصدق طمأنینہ، وہ مطمئن ہوتا ہے، جو تھی بس کر دی، اب جو ہونا ہے سو ہو جائے گا۔ لیکن جو جھوٹا ہے ہر وقت اس کے دل میں یہ کھٹکا رہے گا کہ پتہ نہیں اگر میرے جھوٹ کا پتہ چل گیا پھر میرے ساتھ کیا بنے گا۔ اور جو سچ بولے گا اس کو پتہ بات ہی ہے، جتنی مرضی تحقیق ہو جائے، جو مرضی کا کہتا جائے، جو بات تھی میں نے کر دی، اس کے علاوہ اور کوئی بات تھی جو ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ سچائی اطمینان لاتی ہے۔ کیا ہو جائے گا اگر میں نے بھائی کو سچ بول دیا تو یہ ہو جائے گا، باپ کو سچ بول دیا تو وہ ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا مجھ سے، او بھائی وقتی ناراضگی ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا، آپ کا رب بھی آپ کے اوپر راضی ہے، اور لوگوں کو اللہ راضی کر دے گا۔ لیکن جب آپ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولیں گے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولیں گے، تب آپ نہ تو لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں بلکہ اپنے رب کو بھی ناراض کر دیں گے۔ اور جس بندے کے اوپر اللہ ناراض ہو جائے گا اس سے لوگ کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو بندہ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی تلاش کرتا ہے، لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، ایک وقت آئے گا اللہ کو ناراض ہو ہی گیا، لوگ بھی اس سے خوش نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا جو بندہ لوگوں کو ناراض کر لیتا ہے لیکن اپنے رب کو راضی کرنے کو، اپنے رب کی رضا کو مقدم رکھتا ہے، فرمایا وہ رب بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے۔ لیکن جب ہمارا مقصد لوگوں کو راضی کرنا ہوگا، جھوٹ بولیں گے، ظاہر سی بات ہے جھوٹ بولنا
اللہ کو پسند نہیں ہے، رب ناراض ہو گیا. جب اللہ ناراض ہو گیا پھر لوگ بھی خوش نہیں ہو سکتے. جھوٹ بولنے کا ایک نقصان یہ منافقوں کی علامت ہے. جو جھوٹا انسان ہے وہ منافق ہے. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں منافق کی 4 نشانی ہیں. اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. جس میں 4 چیزیں پائی گئی وہ پکا منافق ہے. ان میں سے پہلی اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی ہے. اور منافق کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم کی سب سے نچلی تہہ کے اندر منافق ہوں گے. دوسری جگہ اللہ فرماتی اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے. فرمایا جو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ منافق ہے. منافق کی نشانی جھوٹ بولنا ہے. آج ہم نے سوچنا ہے کیا کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں؟ جھوٹ بول بول کے ہمارا ایمان تو ختم نہیں ہوگا. ہم منافق تو نہیں بن گئے. ہمارا رب بھی ہم سے ناراض ہے. معاشرے کے اندر بھی ذلت اور رسوائی ہے. لوگ بھی بات کا یقین اور اعتبار نہیں کرتے. اور جہنم کے اندر اللہ رب العزت نے منافقوں کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا ہے. جھوٹ بولنے والوں کے لیے، منافقوں کے لیے اللہ نے قیامت والے دن سخت عذاب تیار کر رکھی ہے، کر کے رکھا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اللہ فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوگا، جھوٹوں کو دردناک سزا دوں گا، بڑا سخت عذاب دوں گا. کیوں؟ دنیا کے اندر یہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اس وجہ سے میں ان کو دردناک عذاب دوں گا. وَتَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. اللہ فرماتے ہیں قیامت والا دن جھوٹوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. تو محترم بھائیو، میں آپ کے سامنے مین گزارش جو کر رہا تھا وہ جھوٹ کے متعلق تھی. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ایمان پورا ہو، ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے، معاشرے کے اندر ہماری عزت ہو، لوگ ہم پر اعتماد کریں، ہمارے کاروبار میں، لین دین میں برکت آ جائے، ہماری بے برکتی ختم ہو جائے، اور اللہ رب العزت قیامت والے دن ہمارے ساتھ برا سلوک نہ کرے، ہمیں عذاب نہ دے، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، جس کام جو بھی ہم کام کریں ہمارے دلوں سے بد اطمینانی والی کیفیت ختم ہو جائے. اللہ ہمیں ہدایت دے، مزید نیکیوں کی توفیق دے، نمازوں کی توفیق دے، روزے رکھنے کی توفیق دے. تو پھر ہمیں اس جو ہر برائی کی جڑ ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے، گناہ کی طرف لے جانے والی چیز ہے، اس جھوٹ کو اپنی زندگیوں سے نکالنا ہوگا. ہر لمحے، ہر وقت جھوٹ سے بچنا ہوگا اور سچائی کو اپنانا ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں اپنے سچے بندوں کے اندر شامل فرمائے. اسلامی تعلیمات کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے.